السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین والطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة عماد الدین، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق بلغنا رسولہ النبی الامین المبین المعین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والعابدین والمطمعین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، میں آپ کو حضور سیدی سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ حضور، میں اتنا کماتا ہوں، اس کے باوجود ہمارے گھر میں برکت نہیں، ہمارے گھر میں ترقی نہیں، ہمارے گھروں میں خوشحالی نہیں۔ آپ کوئی ایک ایسا وظیفہ بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس سے ہمارے گھر میں سکون، ہمارے گھروں میں برکتیں، ہمارے گھروں میں ترقی آئے، ہمارے گھروں میں خوشحالی آئے۔ تو حضور سیدی سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تمہارا گھر کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا حضور، جہاں پر میرا گھر ہے وہاں چاروں طرف سے روڈ ہے اور بیچ میں ایک سائٹ میں میرا گھر ہے۔ سرکار سیدی سرکار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جاؤ اور اپنے گھر کے دروازے پر پردہ لٹکا دینا۔ چنانچہ وہ شخص آئے اور آنے کے بعد اپنے گھر کے دروازے پر پردہ لٹکا دیے۔ محدثین نے کتابوں میں لکھا ہے اس کے بعد اس طرح سے ان کے گھروں میں خیر و برکت ہونے لگی، ترقی و خوشحالی آنے لگی کہ وہ بندہ، وہ شخص ایک دن کچھ ہدیہ لے کر حضور سیدی سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگے حضور، یہ ہمارے طرف سے چھوٹا سا نذرانہ آپ قبول فرمائے۔ حضور، ہم نے آپ کی بارگاہ میں آیا اور آنے کے بعد کہا کہ ہمارے گھر میں بے برکتی ہے، ترقی ہے، خوشحالی ہے نہیں ہے، تو آپ نے نہ تو کوئی وظیفہ بتایا، نہ کوئی تعویذیں دی، نہ کوئی اور عمل بتایا، بلکہ آپ نے صرف یہ کہا کہ اپنے گھر کے دروازے پر پردے لٹکا دو۔ کیا مقصد، کیا مطلب، آخر اس سے کیا ہوا؟ تو حضور سیدی سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سنو، تمہارے گھر روڈ کے چوراہے پہ ہے اور تمہارے گھر کے سامنے سے ہر دن ایک فجر کے نماز کے بعد ایک بے نمازی کا گزر ہوتا تھا اور ان کی نظر تمہارے گھر پر پڑتی تھی، اس لیے بے نمازی کی نظر پڑنے کی وجہ سے گھر سے برکتیں ختم ہو گئی تھی۔ بے نمازی کی نظر پڑنے پر گھر سے برکتیں ختم ہو جائے، گھر سے ترقی ختم ہو جائے، گھر سے خوشحالی ختم ہو جائے، انسان پریشان ہی پریشان رہے، تو آپ سوچئے ذرا، جس گھر میں بے نمازی رہتے ہوں، جس گھر میں بے نمازی سوتے ہوں، جس گھر میں بے نمازی پلتے پوچھتے ہوں، بڑے ہوتے ہوں، کھاتے ہوں، پیتے ہوں، گھومتے ہوں، اس گھر میں بے برکتی نہیں تو اور کیا ہوگا؟ ترقی کیسے کریں گے لوگ؟ حضور سیدی سرکار سیدنا غوث اعظم نے فرمایا، بے نظر، آپ کے گھر میں بے نمازی کی نظر پڑنے سے گھر میں بے برکتی، ترقی نہیں، خوشحالی نہیں۔ مسلمانوں، سوچو ذرا، آپ بھی جائزہ لو، غور کرو، سوچو، فکر کرو کہ آپ کے گھروں میں بے نمازی تو نہیں ہے جس کے وجہ سے آپ بے برکتی کے شکار تو نہیں ہو رہے؟ کما رہے ہیں لیکن ہاتھ میں پیسے نہیں بچ رہے، پیسے کماتے ہیں، کسی نہ کسی بہانے سے، کسی نہ کسی جھٹکے سے پیسے نکل جا رہے ہیں،
نمازی نماز کی پابند ہو جائیں، مکمل طریقے سے نماز ادا کریں، گھر میں بچوں کو، بڑوں کو، عورتوں کو تمام سے کہیں کہ نماز پابندی کے ساتھ وقت مقررہ پر ادا کریں۔ اگر آپ وقت مقررہ پر نماز ادا کریں گے تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ گھر میں برکت ہی برکت ہوگی، ترقی ہی ترقی ہوگی، خوشحالی ہی خوشحالی ہوں گے، آپ سکون سے رہیں گے، بار بار طبیعت خراب نہیں ہوں گی۔ مسلمانوں، آج چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر لوگ کہتے ہیں یہ پریشانی ہے، وہ تکلیف ہے، یہ پریشانی میں، لیکن کبھی آپ نے گہرائی میں اتر کر سوچا نہیں کہ کہیں ہمارے گھر میں بے نمازی تو نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔